اور یہ دیکھیں پہلے جس مقام پر موجود ہے، پہلے اس کی زیارت کریں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کہاں ہیں۔ رفقائے ختم نبوت کے ساتھ 2 گاڑیاں موجود ہیں ماشاءاللہ، اور 7-8 کے قریب مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں جگہ، یہ سامنے پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑی دھن ہے، یہ پہاڑیاں آپ کو یہ نظر آ رہی، پوری پہاڑیاں یہاں سے لے کے یہ پورا یہ، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کی پہاڑیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ جنت کی پہاڑیاں ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو ان پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ یہ بھی ہے جو ہم جہاں موجود ہیں، یہ جنت کی پہاڑیوں میں شمار ہوتا ہے۔ 4 پہاڑیوں کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں جو دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ اس کا تعلق جنت سے ہے، یعنی جنت کی پہاڑی اور جنت کی وادیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سامنے دیکھ لیں، ایک پہاڑ تو یہ ہے، اور دوسری پہاڑ جبل احد ہے، اور 2 مزید کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ جنت کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں رکھا ہوا، اور یہ جنت میں بھی اسی طریقے سے جائے گی۔ یہ جو مقام ہے، اس مقام کا نام بیر روحا ہے۔ بیر روحا، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور روحا مقام کا نام ہے، اور یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تقریباً سمجھے کہ پونا گھنٹہ لگتا ہے، 45 منٹس میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری روایت آتی ہے، اور یہ سیرت طیبہ کا بڑا اہم مقام ہے، اور یوں بھی سمجھے کہ علامات قیامت میں سے آخری جو علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت کا تعلق اس مقام سے بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فج روحا کے مقام سے حج اور عمرے کا احرام باندھ کر نہیں گزریں گے۔ یعنی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ کا جو راستہ جہاں سے ہم آئے ہیں، طریق جدید ہے، اس طریق جدید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، اس مقام سے گزر کر آگے مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے، حج اور عمرے کا احرام باندھ کر۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع بھی ہو سکتی ہے، روایتوں میں آتا ہے، شاید الگ الگ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری اس جگہ کی اہمیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پڑاؤ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی گزرگاہیں رہی ہیں۔ 70 کے قریب انبیاء علیہ السلام نے اس مقام پر نمازیں ادا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے قبل 70 انبیاء علیہ السلام نے یہاں نمازیں ادا کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے پہلا جو غزوہ ہوا ابوا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزر کر جب واپس آئے تھے، تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی فرمایا تھا۔